أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلاة. দুদিন রেকর্ডিং করছি মুসলিম শরীফে আমার রেকর্ডিং হচ্ছে না। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. یہ باب ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف راتوں رات سفر کرنے کے بیان میں، وفرض الصلوات اور نمازوں کی فرضیت کے بیان میں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے تحت میں تقریباً 14 روایت بیان فرمائی ہیں، اور ان 14 روایات میں آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں سے ایک بہت ہی پرعظمت اہم واقعے کا تذکرہ کیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ معراج. عام طور پر لوگ اردو زبان میں جب بولتے ہیں تو مطلقاً کہتے ہیں حضور کا واقعہ معراج. یہ واقعہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ وہ ہے جو قرآن کریم میں نص قطعی میں صراحتاً ثابت ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو کہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. تیسرا حصہ وہ ہے جو کہ احادیث مشہورہ کے بجائے احادیث احاد یعنی ان روایات سے ثابت ہے جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی نہیں ہیں. یہ 3 حصے ہیں. جو قرآن کریم سے حصہ ثابت ہے وہ ہے مکۃ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک. سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ اسری بعبدہ، اسرا سیر سے ہے، اور سیر کے معنی ہے رات کے اندر سفر کرنا. سرا یسری سریتن یا اسرا یسری سراً کے معنی آتے ہیں راتوں رات سفر کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حرم مبارک سے لے کر بیت المقدس تک سفر کرایا رات کے وقت میں، اور یہ قرآن کریم کی ان آیات سے صراحتاً ثابت ہے. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں شروع کی، ان میں اسی قصے کو بیان کیا گیا ہے. تو لہذا اس قصے کا پہلا جز، پہلا حصہ جو ہے وہ تو ہے نص قطعی سے ثابت. آپ کو رات میں سواری پر اٹھایا گیا، اور آپ کے ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ہیں. آپ کو لے جایا گیا بیت المقدس تک.
درمیان میں بہت سے عجائبات آپ نے دیکھے جن کا روایات میں تذکرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر کے اس حصے کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر ثابت ہی نہیں ونعوذ باللہ، وہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کرنے والا ہے اور کافر ہو جائے گا۔ آگے دوسرا حصہ ہے احادیث متواترہ مشہورہ سے، وہ ہے بیت المقدس سے لے کر آسمان دنیا تک جانا۔ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا آدمی فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اور آگے سمائے دنیا سے لے کر عرش تک اللہ کی ملاقات جس اللہ سے بھی ہوئی، سدرۃ المنتہا پہ گئے، عرش پہ گئے، یہ سارا ثابت ہے احادیث سے، لیکن وہ احادیث جو کہ خبر واحد ہیں۔ تو پتہ لگا ایک حصہ نص قطعی سے ثابت ہے اور باقی دو حصے احادیث سے ثابت ہیں۔ جو حصے احادیث سے ثابت ہیں ان کا انکار کرنے والا بدعتی، گمراہ، فاسق، فاجر کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو۔ دوسری بات اس قصے سے متعلق یہ ہے کہ یہ قصہ وجود میں کیوں آیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا سے آسمانوں پر کیوں بلایا؟ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں نہایت درجے پریشانیاں ڈال دی گئی اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو اللہ نے اپنے نبی کی عظمت فرمائی، لوگوں کے سامنے آپ کا مقام بتایا اور آپ کو تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 11 سال ہو چکے ہیں اور 11 سال کے زمانے میں کفار نے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں چھوڑا کہ جس کو انہوں نے آپ کی پریشانی کے لیے اختیار نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، مجبور ہو گئے، قید ہی بنا دیا، قید خانے میں ڈال دیا، 3 سال آپ وہاں پر رہے۔ اس کے بعد میں جب باہر نکلے تو آپ نے اب یہ سوچا کہ یہاں پر کام چلنا مشکل لگ رہا ہے، صحابہ بھی ایمان لانے کے بعد میں پریشان ہو رہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لہذا آپ نے یہ سوچا کہ لاؤ میں طائف چلا جاؤں اور طائف والے لوگوں سے کچھ بات چیت جا کر کروں تاکہ وہ لوگ تیار ہو جائیں اور مسلمانوں کو مکہ سے طائف منتقل کر لوں۔ اللہ کے نبی تو اس ارادے سے طائف گئے، لیکن وہاں کے بدقسمت لوگوں نے اللہ کے نبی سے کوئی بات ہی نہیں کی اور یہاں تک کہ آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا، اوباش قسم کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ کے ساتھ میں بڑا ہی دل کو زخمی کرنے والا معاملہ اختیار کیا، آپ کے اوپر پتھر مارے، جس کا قصہ آپ نے طائف کا واقعہ پڑھ رکھا ہے کہ آپ کے قدمین مبارکین، آپ کی پنڈلیاں لہو سے تر ہو گئی، نالین تر ہو گئے، آپ کا دماغ عجیب ہو گیا، آپ کو کدھر جانا ہے وہ معلوم نہیں رہا اور آپ ایک باغ کے اندر چلے گئے جہاں پر اللہ کی طرف سے فرشتے آئے کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہم ان 2 پہاڑوں پہ ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، آپ اجازت دو تو طائف والوں کو سب کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہم دبوچ لیں اور ان سب کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایمان جاری فرمائے گا۔ بہرحال آپ کے ساتھ بہت ہی دل
شکنی والا واقعہ کیا گیا، معاملہ کیا گیا۔ جب آپ وہاں سے تشریف لائے، آپ کا دل زخموں سے چور ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اللہ نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اب آپ کو بلند کیا۔ آپ تشریف لائے، آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور دنیا والوں کو دکھا دیا کہ میرے نبی کی شان اور عظمت اتنی ہے کہ اسے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ نے جنت جہنم آسمانوں کی سیر کرا دی۔ اتنا بڑا سفر پہ کون گیا ہے دنیا میں؟ اتنی بڑی عظمت والی چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھی جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھائی۔ تو بہرحال اس لیے یہ قصہ وجود میں آیا، آپ کی تسلی، آپ کی عظمت، آپ کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ دیکھو نبی کا مقام تو عند اللہ یہ ہے، تم کچھ بھی کر رہے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، کس سن میں پیش آیا ہے؟ اس واقعے کے بارے میں دو باتیں تو متفق علیہ ہیں۔ ایک بات یہ کہ ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیش آیا ہے۔ خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہجرت کی نہیں ہے، اس بیچ میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کس سن میں کی ہے بھائی؟ کتنے سن میں کی ہے آپ نے ہجرت؟ سن 13 نبوی میں۔ 53 سال رہے نا آپ مکہ المکرمہ میں، آپ 53 سال رہے، اور مدینہ میں 10 سال 63 سال کی زندگی ہے آپ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال ہیں مکے میں، کل عمر کے 53 سال، اور نبوت کے کتنے سال بھائی؟ نبوت کے 13 سال۔ تو سن 13 نبوی میں یہ کہو جب آپ کی عمر 53 سال ہو گئی، 13 نبوی میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور 3 سال پہلے ہجرت سے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں سن 11 نبوی میں آپ نے یہ واقعہ پیش آیا ہے، سن 11 نبوی میں آپ نے معراج کا سفر کیا ہے۔ 11 12 13 3 سال ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 نبوی میں تشریف لے گئے۔ رجب کا مہینہ ہے، اور بھی اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح بات جو کہہ رہے ہیں محدثین کہ رجب کے مہینے میں 11 نبوی میں 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہتے ہوئے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ جو یہاں سے سفر پیش آیا کہاں تک؟ بیت المقدس تک۔ پہلا جز جو سفر کا ہے اس کو کہتے ہیں اسراء، راتوں رات چلنا۔ سبحان الذی اسراء، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی رات میں، اسراء چلایا، لے کر گئے رات میں۔ یہ بیت المقدس تک کے سفر کا تو تذکرہ ہے یہاں، لیکن آگے کا سفر بھی تو آج ہی پیش آیا ہے۔ بیت المقدس سے اوپر آسمانوں پر بھی تو آج ہی گئے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے مضمون اللہ نے شروع کیا اسراء سے کہ جو راتوں رات لے گئے، اور رات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آسمانوں کے ساتھ رات کا تعلق نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ اللہ نے قصے کی ابتدا کی ہے کیسے؟ سبحان الذی اسراء سے، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں لے کر گئی، اور چونکہ رات کا تعلق دنیا کے ساتھ تو ہے، آسمانوں کے ساتھ رات دن کا تعلق نہیں ہے، وہاں رات نہیں ہوتی، وہاں دن نہیں ہوتا، وہاں ایک ہی ہے۔ تو لہذا آگے چونکہ رات نہیں تھی اس لیے آگے کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بس اس سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے اور
کہ اللہ کے نبی کو یہ معراج، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 مرتبہ آپ کو معراج ہوئی ہے، 5 مرتبہ کے بارے میں تو بالاتفاق بات یہ ہے کہ وہ منامی ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، یہ معراج آپ کو منامی ہوئی ہے، اور یا جس سے اطہر کے ساتھ، جس میں اطہر کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اما عائشہ، حضرت معاویہ وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، خواب میں ہوئی ہے، لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ اکثر محدثین اسی بات کے قائل ہیں کہ نہیں، جسم کے ساتھ ہوئی، جس میں اطہر کے ساتھ میں ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ بعض روایات ہیں، آپ نے فرمایا ہے، اما عائشہ کہتے ہیں کہ حضور میرے پاس سے ذرہ برابر بھی وقت کے لیے غائب نہیں ہوئے۔ ان روایات کی تعویل کی گئی ہے کہ اما عائشہ کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیوں؟ معراج کا قصہ تو مکہ میں پیش آ رہا ہے، اور اما عائشہ نکاح میں کہاں آئی؟ نکاح کہاں ہوا؟ جا کے مدینہ میں ہوا نا، تو مدینہ میں آپ نکاح میں آئی ہیں، تو یہ قصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اما عائشہ کیسے بیان کر سکتی ہیں اس بات کو؟ یعنی یہ کوئی دوسرا قصہ بیان کر رہی ہے، دوسرے وقت کا واقعہ بیان کر رہی، اور اس کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ منام میں ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ یہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی جسد اطہر کے ساتھ میں تشریف لے گئے۔ بعض لوگوں نے ایک تقریر یہ بھی دی ہے کہ اس رات میں دونوں طرح آپ کو معراج ہوئی، پہلے خواب میں دکھایا، اسی رات کو پہلے خواب میں دکھایا، خواب میں دیکھنے کے بعد میں پھر جب بیدار ہوئے آپ، تو آپ کے لیے سواری دے دی گئی، اور آپ کو پھر جسم کے ساتھ میں لے جایا گیا۔ تو لہذا جن روایات میں یہ ہے کہ منامی ہوئی، وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ پہلے منامی ہوئی اسی رات کو، اور پھر بعد میں اسی رات کو اللہ کے نبی کو سواری پر جسم کے ساتھ لے جایا گیا۔ بہرحال ہم یہی کہتے ہیں، یہی مانتے ہیں کہ جسم کے ساتھ میں آپ کو یہ معراج کرائی گئی ہے، اور آپ جسد اطہر کے ساتھ میں تشریف لے گئے۔ بعض لوگوں نے انکار کیا ہے آسمانوں والی معراج کا، یعنی اسراء کو تو مانتے ہیں کہ زمین پہ گئے، اور بعض نے اب کہا کہ اوپر نہیں گئے۔ فلاسفہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں، عقلی استحالے بیان کرتے ہیں۔ ان سب کا جواب بہت سے محدثین نے شارحین میں لکھے ہیں، یہ اعتراض، یہ اعتراض۔ بس آپ یہ یاد رکھو کہ سارے اعتراضات ہیں ان کے، لیکن اللہ کی قدرت کے مقابل میں کوئی بات بعید نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی رات میں کیسے چلے گئے، آسمانوں پہ چلے گئے، آسمان تو اتنے لاکھوں کلومیٹر اوپر ہے، پھر کیسے گئے؟ یہ عقلی استحالے ہیں، لہذا اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ان کا کوئی مقام اور وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لے گئے اپنی قدرت سے۔ وہ کہتے ہیں طبقہ زمہریر ہے بیچ میں، اور طبقہ نار ہے، آگ ہے بیچ میں آسمان کے اور زمین کے، اور بعض ہے اوپر حصے میں جا کے اتنی سخت ٹھنڈی ہے کہ وہاں آدمی مر جاتا ہے، جی ہی نہیں سکتا یا جل جاتا ہے۔ تو پھر کیسے چلے گئے یہ اور پھر آ گئے؟ ان سب کا جواب یہ ہے کہ آج تو مشکل ہی نہیں سمجھنا، کیونکہ اب ایسے لباس، ایسی چیزیں خود دنیا والوں نے تیار کر لی ہے کہ وہ اس لباس کو پہن کر اوپر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمانے میں حضور کو بغیر کسی دنیاوی لباس کے وہ صلاحیت عطا فرما دی کہ طبقہ زمہریر سے بھی آپ پاس ہو گئے، اور طبقہ ناریہ سے بھی آپ پاس ہو گئے، نہ آپ جلے ہیں نہ آپ ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ آج جتنے بھی راکٹ والے چل رہے ہیں، کتنے اوپر جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا آسمانوں پر چلے گئے، کوئی کہہ رہا کہ چلے گئے، آسمانوں پر جانے کی کوششیں ہیں۔ تو لہذا اس سارے اعتراضات ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں، تو جو تفصیل بیان کی ہے پہلی روایت میں، آگے سب میں یہی آ رہی ہے
جب آسمان کے دروازے پر پہنچے پتہ لگا آسمانوں کا نظام بڑا مستحکم ہے، وہاں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کون کس کو لے کے آئے، کون ہے تمہارے ساتھ، دروازہ کھٹکھٹایا حضرت جبرائیل نے، دربان نے پوچھا کون ہے آپ، کہا نا جبرائیل۔ پھر پوچھا آپ کے سامنے کون ہے، کہا محمد۔ پھر پوچھا انہیں بلایا گیا ہے، آپ کو اللہ نے کہا ہے لے کے آؤ، کہ ہاں لے کے آؤ۔ بہرحال یہ ساری تفتیش ہونے کے بعد میں دروازہ کھولا گیا، جس سے پتہ لگا کہ ہاں نظام بڑا مضبوط ہے، بڑا مستحکم ہے۔ اب اندر جاتے ہیں، جب اجازت ہو گئی اوپر گئے۔ بیت المقدس سے اوپر کہیں سے گئے، اس بارے میں روایات میں یہ ہے کہ کوئی خاص قسم کی سیڑھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی۔ سما اوری جاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے روایت میں، پھر مجھے چڑھایا گیا، اور چڑھایا کیسے جاتا ہے، کسی سیڑھی کے ذریعے۔ اس انداز کی کوئی چیز لائی گئی جو بڑی تیز رفتار تھی، جیسے یہ براق بڑا تیز رفتار تھا جو مکہ سے بیت المقدس تک آنن فانن پہنچا، کہ اتنی لمبی ٹاپ ڈالتا ہے جہاں تک آدمی کی نظر جاتی ہے، اتنا تیز دوڑ رہا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب پہاڑ آتے تھے سامنے تو وہ اتنی زور سے جمپ مارتا تھا کہ پہاڑ کے اس طرف چلا جاتا تھا۔ اب یہ جب پہاڑ کے اوپر سے کود مار رہا ہے تو بیٹھنے والا کیسے بیٹھا ہے، فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس کی یہ سطح جو پیٹھ ہے جیسے سیدھے کھڑا ہے ایسے بالکل پیٹھ سیدھی ہے، بیٹھنے والے کو دقت نہیں ہو رہی، تو ایسے جب وہ ٹاپ مارتا ہے تو بھی اس کی پیٹھ بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ لہٰذا بیٹھنے والے کو کوئی استحالہ نہیں، کیسے بیٹھے تھے جب اتنے اونچے کود رہے ہیں، گرے نہیں ہیں، بندھے ہوئے تھے کیا، بندھے ہوئے نہیں، گرے کیوں نہیں، اللہ کی قدرت سے وہ بالکل سیدھا ہی اٹھتا تھا اور سیدھا ہی آگے جا کے رکتا تھا۔ بہرحال جیسے یہ بڑا تیز لایا گیا جانور جو خچر سے اور گدھے سے بڑا، کچر سے چھوٹا، یعنی دونوں کے درمیانی سائز کا کوئی جانور تھا جس کا نام یہاں براق ذکر کر رہے ہیں، یعنی بڑا چمکیلا خوبصورت اور یہ بڑا تیز رفتار بجلی کی طرح۔ ایسے وہ لفٹ لائی گئی، سیڑھی لائی گئی۔ آج دنیا میں ایسی بہت سی لفٹیں چل گئی ہیں جو آنن فانن کہیں سے کہیں آدمی کو پہنچا دیتی ہیں۔ پہلے زمانے میں آدمی کو سمجھنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب جب سے ہوائی جہاز چل گیا اب بڑا آسان ہو گیا سمجھنا۔ جس زمانے میں اللہ کے نبی صحابہ تھے، اگر اس زمانے میں کوئی کسی کو یہ بتاتا کہ ایک ایسا جہاز ہے جو اس طریقے سے 2-4 گھنٹے میں صبح سے شام تک میں پوری دنیا کا چکر لگا دیتا ہے، تو آدمی کو عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، کیا آ جائے گا، ایسی کیا سواری آ جائے گی، آ جا گئی کہ آج آپ 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، پوری دنیا۔ تو جب آج دنیا والوں نے ایسا بنا لیا تو خالق و مالک ہے، اگر اس نے ایسی لفٹ بھیج دی اس زمانے میں کہ آنن فانن آپ کو آسمانوں پر لے گئی، تو اس میں کیا بعید بات ہے۔ آج دنیا میں تیز رفتار لفٹیں، ہم ایک مرتبہ بمبئی میں گئے، ایک جگہ پہ ہمیں ملاقات کے لیے ایک دوست سے کے پاس جانا تھا، اس کا مکان تھا 45 منزل پہ، بہت اونچائی۔ ہم گئے اس بلڈنگ میں، 45 منزل پہ چڑھنا تو بہت مشکل کام ہے، وہاں چڑھتا کون ہے۔ تو انہوں نے جو لگائی ہے لفٹیں، اس کے جو کار تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ وہاں لفٹیں ہیں وہاں جائیے آپ۔ تو وہ لفٹ میں ہم چڑھے، مودی صاحب کے ساتھ تھے، تو دونوں ہم چڑھے اور بٹن دبایا، زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 1-1.5 منٹ لگی ہوگی۔ 45 منزل پہ 1.5 منٹ میں اس لفٹ نے ہمیں چڑھا دیا۔ اتنی تیز چلنے والی لفٹ ہے، دباؤ اور ایسے جائے گی ہوائی جہاز کی طرح۔ تو ایسی لفٹیں دنیا والوں نے چلا دی، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ اللہ نے آسمان سے ایسی لفٹ اتار دی کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ کر آنن فانن آسمانوں پر چلے گئے۔ بہرحال پہلے آسمان پہ گئے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر کس سے ہوئی؟
کو یاد رکھنے کے لیے بعض محدثین نے ایک چند لفظوں کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے کہ آسانی سے آدمی یاد رکھ سکتا ہے. کیا ہے وہ؟ اعیاہما، الف عین یا الف، اعیا ہا میم الف. کتنے لفظ ہو گئے؟ کتنے حرف ہیں؟ 7. اعیاہما، 4 پہلے میں ہیں اور 3 بعد میں ہیں. تو یہ جہاں جس ترتیب سے جو لفظ ہے اسی ترتیب سے نبی سے ملاقات ہوئی ہے، اسی نام کے نبی سے. ان میں سے پہلا لفظ اس نبی کے نام کا پہلا لفظ ہے. سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اعیاہما میں الف حمزہ. تو سب سے پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت آدم سے. آیا میں الف آدم کا ہے. اور پھر اگلے آسمان پہ گئے، دوسرا لفظ کیا ہے؟ عین. تو دوسرے آسمان پہ ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. پھر اعیا، یا ہے تیسرا لفظ، تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے. اور چوتھا لفظ کیا آیا؟ پھر الف آیا. چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے. 4 ہو گئے. اب آگے 3 رہ گئے. 5ویں آسمان پہ 5واں حرف ہے ہا، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. اور 6ٹھا ہے میم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور آخری کیا ہے؟ الف، حضرت ابراہیم علیہ السلام. 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو پتہ لگا اس طریقے پر یہ 7 لفظ ہیں اور ان کی ابتدا کی ترتیب سے آپ نبی کی ملاقات کو متعین کر سکتے ہیں کہ فلاں آسمان پہ فلاں نبی سے بہرحال ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں چلے ہیں تو راستے میں دیکھا، روایت میں آ رہا ہے، یہ ساری روایتوں کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے ہیں، راستے میں دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جا کے جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو سارے نبی وہاں جمع ہیں. پھر یہاں سارے نبیوں نے آپ کے ساتھ میں نماز پڑھی ہے. جب آسمانوں پہ آپ پہنچ رہے ہیں پہلے دوسرے، وہاں پر یہ انبیاء مل رہے ہیں. تو جب وہ قبروں میں ہیں تو پھر یہاں کیسے ملے؟ نماز کیسے پڑھی؟ اور نماز دنیا میں پڑھ رہے آسمانوں پہ کیسے چلے گئے؟ سمجھے بات؟ وہاں کیسے مل رہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے پر انبیاء کو یہاں دنیا میں بہت سے کام ایسے عطا فرمائے جو کوئی نہیں کر سکتا، معجزات، تو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اللہ نے انہیں ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی جو دنیا والے نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم سے دی ہوئی صلاحیت کے پیش نظر وہ قبر میں بھی دکھے، قبر میں ملے، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے پیش نظر پھر وہ وہاں بھی جمع ہو گئے. اور یہاں سے پھر آسمانوں پر بھی اللہ نے انہیں پہنچا دیا ہے. یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پہ چلے گئے، آپ بھی چلے گئے. وہاں جا کے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. روایت میں آ رہا ہے بیت المعمور سے مراد وہ اللہ کا گھر، جیسے کعبہ دنیا میں ہے ایسے ہی ایک کعبہ آسمانوں کے اوپر بھی ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے ڈیلی طواف کرتے ہیں. اور پھر کبھی زندگی میں قیامت تک دوبارہ ایک فرشتے کا نمبر نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں بیت المعمور. یہ بیت اللہ جو بیت المعمور ہے یہ اسی بیت اللہ کے محاذات میں ہے، سیدھا اوپر. دنیا میں جو بیت اللہ ہے اسی کے محاذات میں اوپر بیت المعمور ہے. وہاں اللہ کے نبی گئے، جبرائیل علیہ السلام گئے، سارے نبیوں سے ملتے رہے، دعا سلام ہوتی رہی. اب آگے چلے، 7ویں آسمان سے اوپر چلے، ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا.
सिदरतुल के माना है बेरी का दरख्त, मुंतहा इंतहा की जगह। मुराद ये ऊपर वाले फरिश्ते जो अर्श पर रहते हैं या सिदरतुल मुंतहा से ऊपर रहते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह के अहकाम लेकर इस मुंतहा तक आ सकते हैं, आते हैं, वो नीचे नहीं आते। और इधर आसमान वाले फरिश्ते वो जब ऊपर की तरफ जाते हैं, वो उस बेड़ी के दरख्त मुंतहा तक जाते हैं, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते। ये अल्लाह की तरतीब है, इसीलिए इसको मुंतहा कहते हैं। इंतहा की जगह, इधर वाले वहीं तक पहुंचेंगे और ऊपर वाले भी वहीं तक पहुंचेंगे। ऊपर वाले वहां तक कुछ लेके आएंगे अल्लाह का हुक्म, और नीचे वाले जाके वहां से अल्लाह के हुक्म को लेकर आ जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह नज्म में किया है। इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। ये सारा किस्सा इससे मुताल्लिक है, इससे अगले बाब में बात आ रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुंचे, जिब्राइल भी। अब आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे जाने से इनकार कर दिया कि अब मैं आगे नहीं जा सकता। आगे अल्लाह के नबी किस अंदाज से गए हैं ये अल्लाह के इल्म में है, इसका किसी को पता नहीं। कि ऊपर अर्श तक अल्लाह के नबी गए हैं और अल्लाह के सामने नमाजें जो अल्लाह ने दी हैं, वहाँ अल्लाह के नबी ने सलात पेश किया है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका, अल्लाह की तरफ से हुआ। जवाब आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अल्लाह के नबी ने बोला अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह के नबी ने वहाँ नेक बंदों का तज़किरा किया। बहरहाल अल्लाह ताला ने नमाज़ें अता फरमाई, 50 वक्त की नमाजें हैं। आ रहे थे लेके, इससे में आ रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई छठे आसमान पे। 7वें पे किससे हुई? इब्राहिम से। जब वापस आए सबसे पहले इब्राहिम से मिले। इधर से जाते वक्त सबसे पहले आदम से मिले, उधर से आते वक्त सबसे पहले इब्राहिम से मिले, और इब्राहिम के बाद में मुलाकात हुई मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, कहाँ क्या लाए। अब सवाल ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये क्या क्यों करने की जरूरत क्या थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं की, क्या लाए, क्यों लाए, कितना लाए, वापस जाओ नहीं जाओ, इब्राहिम ने तो नहीं कहा, बल्कि कौन कह रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इब्राहिम ने क्यों नहीं कहा? इसकी वजह बयान फरमाई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, और खलील जो होता है वो खलील के सामने किसी चीज पर क्या क्यों नहीं करता, उसके फैसले पर क्या क्यों नहीं करता। मैं तो खलील हूँ, अल्लाह ने मुझे खलील बनाया, लिहाजा दोस्त के बारे में कैसे क्या क्यों करेगा, इसलिए आपने नहीं किया। और मूसा तो कलीमुल्लाह है, उनका लक़ब ही कलीमुल्लाह है, कलाम करना है, तो लिहाजा उन्होंने कलीमुल्लाह होने के एतबार से बातचीत कर ली है। तो मशवरा दिया कि कहाँ 50 नमाजें लेके जा रहा, वो तो 5 भी नहीं पढ़ेंगे। अभी देखो रोजाना समझाते हैं मोहतमिम साहब कि 5 में ये हाल है, अगर 50 होती तो क्या हाल होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया कि आप जाइए और कम करा लीजिए। क्यों दिया उन्होंने ये कम का मशवरा? वो तजर्बा कर चुके थे अपनी उम्मत के बारे में कि मेरी उम्मत पे इतनी नमाजें नहीं थी, फिर भी वो अदा नहीं कर सके, परेशान करते थे, तो लिहाजा आप जाइए। हुजूर गए, आए गए, 9 मरतबा हुजूर वापस गए। सही राज रिवायत ये है कि हर मरतबा में 5 नमाजें कम होती रही, 5 5 5, तो 9 पंजे 45 कम हो गई। फिर आए हजरत मूसा ने फिर कहा 5 भी ज्यादा है, तुम तो दुआ ही दोगे मूसा अलैहिस्सलाम को कि अच्छा था कि इस मर्तबा भी चले जाते वापस। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब 9 मरतबा के बाद कहा मूसा ने 5 भी बहुत हैं,
تو لیکن یہ کہہ دیا آپ نے کہ 5 کم کی جا رہی ہیں، اگر اب کے بھی گیا اور یہ 5 بھی لے لی تو رہے گا کیا میری امت کے پاس؟ اس لیے آپ نہیں گئے تو اللہ کی طرف سے پھر حکم ملا ما یبدل القول، کہ ہمارے یہاں لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ آئے، تخفیف کر دی گئی، جاؤ لے کے جائیں گے آپ 5 لیکن ثواب ملے گا 50 کا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 10 کا ثواب ملتا ہے، 10 پنجے 50، روزانہ 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے ہر آدمی کو، کیونکہ پہلے 50 ہی اللہ نے کی ہیں تو ظاہر کے اعتبار سے تخفیف ہو گئی، ثواب کے اعتبار سے وہ ساری باقی ہیں۔ بہرحال آپ نے نمازیں لی، تحفہ لیا اور پھر آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب آپ نے صبح کو آ کے لوگوں کو کہا کہ رات تو میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، میں بیت المقدس گیا تھا اور وہاں نماز پڑھی، بیت المقدس دیکھا اور اتنا سارا علاقہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر 1 مہینے کا تھا اس زمانے میں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے راتوں رات گیا، وہاں بھی گیا، وہاں بھی گیا، وہاں سب جگہ گیا۔ تو اب کون ماننے والا تھا؟ خبیث یہود و نصارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھائی سن لو تم، اب تک تو یہ آدمی باتیں کرتا تھا یہی زمین کی، اور آج تو کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں پہ بھی جا کے آیا ہوں، تو لہذا اس کے جھوٹ ہونے میں ونعوذ باللہ کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے بہرحال آگے کی باتوں کا تو انہیں پتا تھا نہیں کیا ہے ان کا، انہیں پتا تھا بیت المقدس کا، وہاں سفر کر کے جاتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کے اندر کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنا کیا ہے، کتنا کیا ہے؟ ہم ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کو یہ دیکھنے گئے تھے وہاں، تم سارا سال ہو گئے پڑھ رہے، ابھی میں آپ کو پوچھوں کہ آنکھ بند کر کے بغیر بتائے بتا دے ادھر کتنی کھڑکیاں ہیں دارالحدیث میں؟ تم نہیں بتا سکتے؟ سارے سال ہو گئے پڑھ رہے، کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہ حضرت مقصد ہماری کھڑکیاں گننا تھوڑا ہے، ہمارا مقصد تو حدیث پڑھنا ہے، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا، ہمیں کیا مطلب دنیا سے؟ ہاں مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن۔ تو ہم کو تو بھائی اس کا پتا ہے بخاری کے کتنے صفحات ہو گئے، مسلم کے کتنے صفحات ہو گئے، کتنی حدیث ہو گئی، ہمیں یہ کوئی پوچھے وہ تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن یہ پوچھے کہ تمہارے دارالحدیث میں کتنے جنگلے لگے ہیں، کتنے پنکھے لگے ہیں، تو یہ کہاں ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے ہمارا۔ صحیح بات ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہم گئے سفر میں، تو اس کے پاس بیٹھے تھے ہم، مولوی صاحب کو، اور مجھے اس نے پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کے مدرسے میں کتنے بیت الخلا ہیں اور اس میں لوٹے کتنے ہیں؟ ہم نے کہا کیونکہ ہم وہ گنتے پھرتے ہیں وہاں مدرسے میں لوٹے کتنے رکھے ہیں، کتنے بیت الخلا ہیں، کتنے نل، کل مدرسے میں نل کتنے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی یہ کام نہیں ہم کرتے وہاں گننے کا کتنے نل ہیں، کتنے کیا ہیں۔ ہاں یہ کام کرے گا وہ جس کے آدمی کو اس کام کے لیے رکھ رکھا ہوگا، جو اس طریقے کی ذمہ دار ہیں وہی جانتے ہوں گے، اس کو ہم تھوڑا جانتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو وہاں پڑھنا ہے، ہر آدمی کا ایک میدان ہے، ہمارا مقصد پڑھنا پڑھانا ہے، ہم تو اس کی طرف نگرانی رکھتے ہیں، کوئی طلبہ نماز پڑھتے ہیں، کلاس میں آتے نہیں آتے، کیا کرتے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، کیونکہ مقصد یہ تو نہیں تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر سچا ہے تو بتائے گا، اور اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو نہیں بتائے گا۔ بہرحال اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے حجاب جو تھے حجابات اٹھا دیے اور بیت المقدس سامنے کر دیا۔ اللہ کے نبی دیکھتے گئے اور بتاتے گئے اتنے دروازے ہیں، اتنے یہ ہے، اتنے وہ ہے۔ بہرحال ان کو ماننا تو تھا نہیں، پھر بھی انہوں نے آپ کی بات کو مانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ معراج کے واقعے کا مختصر تذکرہ ہے، روایات میں پوری تفصیل آ رہی ہے، چلیے جلدی سے۔ وبه قال حدثنا شيبان بن فروة قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتيت بالبراق ودابة
السماء تطويل فوق الحمار ودون البغل يده حافر عند منتهى طرفه قال فركبت حتى أتيت بيت المقدس قال فربطت بحلقتي التي يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرض بني إلى السماء فاستفتى جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه فأتي لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بالخير ثم عرج بني إلى السماء الثانية فاستفتى جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد وقيل وقد بعث إليه اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو روایت میں بہت سی چیزیں ہیں کیا کہ آپ جب تشریف لے گئے یہاں بتا رہے کہ دو برتن پیش کیے گئے بیناء من خمر و اناء من لبن یہاں دو کا تذکرہ ہے کہیں چار کا آئے گا یہاں پر اناء من خمر اور اناء من لبن ہے اور دوسری جگہ پر اناء من ماء بھی ہے تو یہ قصے کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا کہ ممکن ہے دنیا میں پہلے یہ دو برتن دیے گئے ہوں تو یہ بیان کر دیا اور آگے اوپر جا کے آسمانوں پر آپ کو دوسرے دو یا چار برتن دیے گئے دوسری روایت میں ان کا تذکرہ کر دیا ہے چلیے وقد بعث إليه قال قد بعث إليه قال فأتي لنا فإذا نبي يأتيه من أطفال عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم فرحب ودعاه للخير ثم عرج بني السماء الثالثة فاستفتى جبريل فقيل من تیسرے آسمان پہ گئے دوسرے آسمان پہ کیا بتایا دیکھو یہاں تذکرہ آ گیا ہے فبتارنا فیدرنا بھی ابن خالت عیسیٰ ابن مریم و یحییٰ بن زکریا عیسیٰ بھی ہیں اور یحییٰ بن زکریا بھی ہیں لیکن چونکہ اصلاً عیسیٰ کو مانا گیا اس لیے عین سے اشارہ عیسیٰ کی طرف کیا یحییٰ کا تذکرہ نہیں کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے آسمانوں پر چوتھے آسمان پہ جو روایات میں لیکن یہاں ملاقات ہوئی ہے دوسرے آسمان پہ کیوں اس سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہی ہیں نبوت کے اعتبار سے ایک تو آپ سے پہلے عیسیٰ تھے آپ کے بعد متصل حضور آئے 570 سال کے بعد بیچ میں کوئی نہیں آیا تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا اور حضرت آدم کو چونکہ باپ نے عظمتاً پہلے رکھ دیا ورنہ تو پہلے آسمان پر عیسیٰ ہونے چاہیے عظمتاً حضرت آدم کو رکھا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور آپ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے بیچ میں کسی نبی کا اس لیے براہ راست پھر دوسرے پر حضرت عیسیٰ کو دکھایا گیا اگرچہ وہ اصل میں چوتھے آسمان پر اٹھائے گئے تھے لیکن یہاں چونکہ سارے خلاف عقل چیزیں ہیں کہ ابھی دنیا میں ملے ہیں اور ابھی نمازیں بھی پڑھی ہے ابھی آسمانوں پہ دکھا دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو ظاہر کیا کہ اللہ کی قدرت دکھا رہے گا کہ نبیوں کو نیچے دکھایا پھر اوپر دکھایا ایسے نبی کو بھی اوپر لے گئے اور حضرت عیسیٰ کو اس نسبت کی وجہ سے دوسرے پر دکھایا چلیے قيل ومن مات قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه فقضي لنا فإذا نبي يوسف صلى الله عليه وسلم وإذا وقد أوتي شطر الحسن قال ترحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة ثم عرج بنا یہ جو عرج آ رہا ہے نا اسی سے اس سفر کا نام معراج رکھا گیا ہے اور قرآن میں اسرا آیا ہے دنیا والے سفر کو اسے اسرا ہی کہتے ہیں کہ مکہ سے لے کر بیت المقدس کا بھی اسرا ہے اور پھر یہاں سے اوپر عرج بھی کہا حضور نے اس کو معراج کہا گیا چلیے فاستفتى جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل من ماذا قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه فقضي لنا فإذا نبي عيسى صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتى جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل من ماذا قال محمد وقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه فقضي لنا فإذا نبي هارون صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتى جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن مات قال محمد وقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه فقضي لنا فإذا نبي موسى صلى الله عليه وسلم
السماء السابعة فاستنزل جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل قال محمد. دیکھو اس سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمانوں پر اللہ کے نبی کا نام فرشتوں کے درمیان معروف و مشہور تھا، اسی لیے سیدھا کیا کہہ دیا کہ محمد. آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد. تو محمد کہنے کے بعد میں فرشتوں نے آگے یہ نہیں پوچھا من محمد، کہ کون محمد، کس کو لے کے آ رہے آپ محمد نامی آدمی کو. پتہ لگا کہ فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ محمد آخری نبی ہیں اور ان کو آسمانوں پر بلایا جائے گا. چلیے. قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه فقتل نفر نبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم مسلم الزهر إلى البيت المعمور. یہاں گئے بیت المعمور کہ فرشتوں کا جو مکان ہے بیت اللہ اس کے ساتھ ایک لگائے آپ کہتے ہیں. چلیے. وإذا هو يدخله كل يوم 70 ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كعسل الفيلة وإذا الثمر كالكلاب. سدرۃ المنتہا بعض حضرات نے کہا کہ اس لیے اس درخت کو منتہا کہتے ہیں کہ دنیا والوں کا علم یہیں تک ہے، دنیا والوں کو علم اسی جگہ تک کا ہے، یعنی جو فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، اس کے علاوہ اوپر کا علم اللہ کو ہے. چلیے. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشت تبينت فمامة من خلق الله يستطيع أن ينعتها من مسلما فأوحى إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه السلام. یہ واپسی ہو رہی ہے کہ میں واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فقال پوچھا ما فرض ربک علی امتک قلت 50 صلاة. حضرت موسیٰ نے کہا یہ رجیے. دیکھو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جسمانی نہیں ہوئی ہے بلکہ منامی ہوئی ہے، اور وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ بھئی منامی جسمانی جسم کیسے جائے گا اوپر، اوپر طبقہ زمہریر ہے، نالیہ ہے، کیسے جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم کے ساتھ ہوئی. کیوں؟ دیکھو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا روح کو تھوڑا کہتے ہیں یرجع. جو یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ کہ میں موسیٰ کے پاس آیا اور پھر انہوں نے کہا لوٹ جا، تو یہ لوٹنے کا حکم جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا؟ روح کو نہیں کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یا ایسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر یہ منامی ہوتی تو اللہ کو اتنے بڑے پہلے توحید قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ پاک ہے وہ عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئے. منام میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، تو حضور کی کیا خصوصیت رہے گی؟ بھائی خواب ہی دیکھنا اگر مقصد ہے تو خواب تو کوئی بھی دنیا کا آدمی دیکھ سکتا ہے کہ وہ بھی ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، تو پھر حضور کی عظمت کیا رہے گی اس سے؟ تو پتہ لگا کہ بعبدہ ہی فرمایا، اور عبد کا تعلق جسم کے ساتھ ہے کہ لے گئی اپنے بندے کو جسم کے ساتھ. تو لہذا موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس لوٹ جائیے، اپنے رب کے پاس جائیے واپس. چلیے. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف إن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلغت ببني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم نزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10. لكل صلاة 10. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی چلے جاؤ، یہ 5 ہیں دن رات میں، لیکن ہر نماز 10 گنی ہے، یعنی فذالک 50 صلاۃ، یہ ہو جائیں گی 50 نماز ثواب کے اعتبار سے. ومن ہم بحسنۃ، اور جو آدمی ارادہ کرے گا نیکی کا، فلم یعملھا، اور پھر اس نیکی پر عمل نہ کرے، کتبت لہ حسنۃ فإن عملھا، اور اگر وہ عمل کرے گا تو لکھا جائے گا اس کے لیے 10 گنا. اور جو ارادہ کرے گا برائی کا پھر اس برائی کو نہ کرے تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر کر لے گا تو لکھا جائے گا ایک ہی برائی. چلیے. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي فقلت قد رجعت إلى ربي، پس میں نے کہا کہ تحقیق کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹتا رہا یہاں تک کہ اب مجھے لوٹنے میں
ہونے لگی، لہذا اب واپس نہیں گئے اور 5 نمازیں باقی رہیں۔